دوستو، سورہ آل عمران کی 140 پر 5ویں آیت شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی۔ کتاب مؤجلہ، سب کا لکھا ہوا ایک مقررہ وقت ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے اور ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے۔ ہمارا ایک لکھا ہوا وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا کوئی ڈاکٹر ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی تدبیر ہمیں بچا نہیں سکتی، اور جب تک وہ وقت نہیں آئے گا کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ ایک حقیقت ہے۔ اب جب کہ احد کے بارے میں جنگ کا چل رہا تھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ دشمنوں نے خبر پھیلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، تو چند لوگ جو نئے مسلمان تھے گھبرائے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور کسی نے چاہا کہ جا کر ابو سفیان سے جا کر ملیں، بات کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ کمپرومائز کر لیں۔ چند لوگ چاہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کے پاس جا کر ملیں، تو چند لوگوں کا ایمان اس وقت، یعنی حضور انتقال ہو گئے سننے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مومن کا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو موت نہیں آئے گی۔ ایک کیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو جاتے تو اللہ کے حکم سے شہید ہوتے، اور یہ دین قائم کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اگر حضور کو اللہ شہید کرنے کا ارادہ فرماتا تو حضور کے شہید ہونے کے بعد بھی اللہ دین کو رکھتا۔ اللہ جو بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوگا نا، تو خدا نہ خواستہ نبی شہید بھی ہو جائیں، دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور تم لوگ جو میدان چھوڑ کر گئے، تم لوگ کیا سمجھ گئے کہ میدان میں رہیں گے تو موت آ جائے گی، میدان چھوڑ کر جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہا تو میدان میں بھی جنگ لڑ کر بچیں گے، جس طرح کئی صحابہ بچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور تم میدان چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگو گے بھی تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم جان بچانے کے واسطے اللہ کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے موت آتی ہے، یہ بات کو اللہ یاد دلا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سوسائڈ کرنے کے بعد بھی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں۔ دو لوگ، یہ بھی اپنے آپ کو جلا لیا، وہ بھی اپنے آپ کو جلا لیا۔ یہ کم جلا وہ زیادہ جلا، جو کم جلا وہ مر گیا، جو زیادہ جلا لیا وہ نہیں بچا، اسے لے کر چلے گئے ہاسپٹل میں، زندہ بچ گیا۔ کئی ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، پوری مکمل کوشش کی، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا موت آنے کا، تو اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں مرے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی چیزیں بچا کر رکھے کہ کئی سال جئیں گے، لیکن موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے جان دینے کا موقع آئے، جب اللہ کے لیے جان دینے کا موقع آئے تو اس وقت جان جانے کے ڈر سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑنا ہے، موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو موت سے ڈر کر اللہ سے کیوں ہٹیں جبکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کا انعام چاہے، یعنی وہ صحابہ کو بالکل اعتراض نہیں ہو رہا ہے، مال غنیمت کے لیے جو اترے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایک سبق ہے
آئندہ دین کا جو بھی کام کریں گے اگر تم دنیا کے لیے کیے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کی نعمت چاہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے اسے دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو عبادت کرتا ہے آخرت کا انعام چاہتے ہوئے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے اسے دیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی کام ہو وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب میں کام کر رہا ہوں تفسیر، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ کچھ تحفہ دیے نہیں دیے، فکر نہیں، بالکل فکر نہیں، کیونکہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یاد رکھیں اس چیز کو یاد۔ اور جو بھی حضرت قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ دلانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے شاید یوٹیوب پر سنیں گے، یہ کام آپ اللہ کا کر رہے ہیں۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا جو ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، یہ کام اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو وہ تحفے کے نیت سے آپ کریں گے، گئے تو 300 ملیں گے بعد جائیں گے، بعد گئے تو 400 500 ملیں گے بعد جائیں گے، تو عبادت ہوئی نہیں۔ جب وہ عبادت نہیں ہوئی تو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ انتقال کیے نا ان کو۔ تو آپ اس میں سے کوئی نہیں ہے شاید حضرت، تو جو بھی حضرت سن رہے ہیں، نیت کیا؟ میں جا رہا ہوں قرآن پڑھ کر، جو بلائے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام، میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ، قرآن پڑھنا اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آرام سے قرآن پڑھنا، ذہن سے نکال دینا۔ نیت کیسی رہنا؟ میرے استاد علامہ امیر الشریعہ ایک زمانے میں تھے، عبد الرافع حضرت صاحب جمالی رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو قرآن خوانی کو بلا لے کر جاتے تھے، کہتے تھے آنے کی تما نہیں، تما بولتے امید، ہمیں گئے پڑھنے کے واسطے کچھ دیں گے یہ امید نہیں رکھنا، آنے کی تما نہیں، آئے تو منع نہیں، اور کوئی دے دے لے لینا۔ کئی بار ایسا ہوا، میں 2001 یا 2002 کہہ رہا ہوں، ہم جا کر قرآن پڑھے، وہ جو بھی پڑھنا تھا درود وغیرہ، 3 گھنٹے پڑھنے کے بعد 11 آدمی گئے تھے حضرت کو ملا کر، 3 گھنٹے 11 آدمی، 300 روپے ہاتھ میں دیے۔ حضرت کا قول کیا ہے؟ آنے کی تما نہیں، آئے تو منع نہیں۔ تو لینے کے بعد حضرت دیکھتے بھی نہیں، بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ تو ہم کیا کیے، وہ ان کی تربیت تھی، حضرت کو کیا آیا بھی معلوم نہیں، حضرت کو وہ دیکھ لیں گے بھی نہیں، حضرت 10 روپے آئے تو بھی چلے، نہیں آئے تو بھی چلے، کیونکہ آنے کی تبھی قبول ہوگا۔ وہ 200 روپے حضرت کو دے دیے، ہم سب 10 روپے بانٹ لیے، اور آج تک اس کا ہم کو پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ ہم پڑھے تھے اللہ کے لیے۔ تو وہ جب اللہ کے لیے پڑھے تو وہ عبادت ہوگی بھائی، نہیں آپ وہ میٹر کے لیے پڑھیں گے، 300 روپے کے لیے پڑھیں گے، وہ ہوئی نہیں عبادت، پھر کیا ثواب پہنچے گا؟ بڑا مشکل ہے جاؤنوں کو۔ کیا حضرت ایسا پورا جی سکتے کیا؟ عبادت چپکے نہیں ہوتی، صحابہ بدر کا امتحان دے کر مسلمان رہے، احد کا امتحان دے کر مسلمان رہے۔ عبادت آسانی سے نہیں ہوتی میرے بھائی، عبادت آسانی سے نہیں ہوتی، تو نہیں جاؤ۔ اب کتنے دشمن ہونا کی، میرا کام سچ بتانا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ 300 کے لیے ہی جا رہا ہوں، 500 کے لیے ہی جا رہا ہوں، تو آپ کا پڑھنا قبول نہیں۔ تو عادت کیسی رہنا؟ ملے تو بھی الحمدللہ، نہیں ملے تو بھی الحمدللہ۔ جب آپ یہ نیت رکھیں گے اللہ آپ کو آزما دے گا۔ بڑے آدمی بلائیں گے، کچھ بھی دیے بغیر بھیج دیں گے، آپ کچھ بھی دیے بغیر گئے، الحمدللہ خوشی خوشی آ گئے، آپ کا سب لینا حلال ہو جائے گا اور سب عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے، من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا انعام چاہے عبادت کر کر، نوتی منہا، وہ 500 300 جو بھی ہے مل جائے گا، آخرت کا ثواب نہیں ملے گا۔
ومن کان یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کے لیے کرے، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے دیں گے۔ لوگ پوچھتے ہم کو بیان کی فیس کیا، اس کی فیس کیا، اس کی کیا فیس بولوں میں، کیا فیس بولوں؟ اس کی فیس مجھے ثواب ہے، بس دینا دو، نہیں دینا نہیں دو۔ اور جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آئے گا۔ من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ شکر کرنے والوں کو کیا ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے، وہ اسلام کو نعمت سمجھتا ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے، دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ قرآن کو ایک نعمت سمجھ کر پڑھتا نا۔ نماز آپ پڑھے، سارے کام چھوڑ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ملے گا کیا آپ کو؟ امیر آپ نماز پڑھے، آپ صبح سے کام کرے، آپ کو فیس مل رہی ہے، یہ 200 روپے کام ملے، 1000 روپے ملے، سیلری ملی، وہ ملی، یہ ملی، سب ملی، اس لیے آپ کام کرے۔ لیکن یہاں جو آ کر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کچھ دنیا ملی کیا؟ اب عشاء کی نماز پڑھے، آپ کو کچھ دنیا ملی؟ کچھ ملی؟ کنتبی لاکھوں امام صاحب ہزار روپے آپ کے جیب میں ڈالے؟ نہیں۔ ابھی پونا گھنٹہ آپ تفسیر سنیں گے، آپ کو کچھ دنیا ملے گی؟ نہیں ملے گی نا۔ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ تفسیر کو، قرآن کی تفسیر کو آپ نعمت سمجھ رہے ہیں نا، اسی کہتے ہیں شکر گزاری۔ آپ عشاء کی نماز کیوں پڑھے؟ آپ نماز کو نعمت سمجھ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، وہ ان عبادتوں کو نعمت سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں وہ دنیا نہیں مانتا۔ سمجھ میں آتا نہیں آتا بھائی؟ سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ آپ کے بیٹے کی اسکول کو گئے، آپ کے بیٹے کی اسکول میں جا کر وہ اسکول کے ٹیچر کو آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ جا کر یہ کر رہے ہیں، کھانا لا کر دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اب وہ اسکول کے ٹیچر بول رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کہتے بھی دوں کیا؟ نہیں 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 نہیں۔ کیوں؟ آپ نے آپ کے بچوں کو جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اسے نعمت سمجھ کر ان سے کچھ لیے بغیر آپ کیے۔ کل میں گھر شفٹ کیا، جو لوگوں کو شفٹنگ کے لیے بلانا، پرسنل مثال آ جاتی ہے، جو لوگوں کو شفٹنگ کے لیے بلائے تھے غیر لوگوں کو آئے نہیں، شفٹ کرنا ہے، 11 ہو رہے ہیں، 11:30 ہو گئے۔ ایک لڑکا 20 سال کا، اسے بولے، وہ کچھ ایونٹس کو جاتے ہیں، وہ ارینج کیا، 12:15 کو لوگ آئے 6 لوگ آئے، لے کر گئے سب۔ اب میں اسے پوچھا کسے کتنا دینا؟ اتنا دیا لو حضرت۔ اب میں پوچھا بیٹے تم نہ کیا دینا؟ تو اس کے منہ سے کیا نکلا؟ حضرت کتنا تمہیں سکھائی، مجھے نماز پورا کتنا سکھائے تمہیں، اتنا بھی نہیں کرا تو کیا حضرت میں؟ تو وہ جو قرآن سیکھا، وہ جو نماز سیکھا، اسے وہ نعمت سمجھ رہا ہے، اس کے بدلے میں مجھ سے پیسے کی امید نہیں کر رہا ہے۔ وہ کھڑا رہا میرے ساتھ 11 سے لے کر صبح کے 4 تک، وہ لڑکا میرے ساتھ کھڑا تھا، 5 گھنٹے وہ لڑکا میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ جو آئے تھے وہ 5 گھنٹے کا بدلہ دنیا پیسہ لے لیے، وہ لڑکا مجھ سے پیسہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ وہ جو قرآن جو بھی میرے سے دین سیکھا اسے وہ نعمت سمجھا، اس لیے اس کے بدلے میں وہ دنیا نہیں مانگ رہا ہے۔ میں دے رہا ہوں تو بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے، کیوں؟ اس کے بدلے میں آخرت مانگ رہا ہے۔ تو مطلب کیا؟ اس نے اس تعلیم کو نعمت سمجھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور صلہ دے گا۔ اللہ چھوڑ ڈالیں گا کیا؟ اے بھائی، اب وہ میرے پاس سے وہ چھوٹا سا پیسہ نہیں لیا، پیسہ لے لیتا تو میں بھول جاتا۔
اب وہ پیسہ نہیں لے کر میرے جسم میں جب تک سانسیں رہیں گی وہ میری دعائیں لیتا رہے گا. جب میں ایک وسیم خود غرض انسان، خود غرض وسیم، جب کوئی مجھے میری محبت میں کام کر دے، موت تک یاد رکھتا ہوں رحمان رزاق وہاب کریم رحیم، اس کے لیے آپ کچھ کام کریں، وہ آپ کو دنیا میں چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں چھوڑتا. کرنا شروع کریں، کرنا شروع کر تو دیکھیں اللہ کے لیے. تو جو آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ شکر گزار کہہ رہا ہے. اللہ مثال زور ڈال رہا تھا، دماغ پر زور یعنی صبح سے نیند نہیں ہوئی ہے تو کوئی اچھی مثال آ جائے. اللہ کا کرم ہوا کہ مثال آ گئی. تو جو بھی عبادت ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں اس کے بدلے میں پیسہ نہیں مانگتے. کیوں کرتے ہیں؟ اس کو نعمت سمجھتے ہیں، پہلے اس چیز کو نعمت سمجھ کر دنیا نہیں مانگتے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو اللہ جزا دے گا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی احد کے میدان میں جو گئے ان کو نصیحت کر کر جو ٹکے رہے ان سے کہہ رہا ہے کتنے ٹکے رہے، کتنے صحابہ، حضرت ابو دجانہ ٹکے رہے، حضرت مصعب بن عمیر ٹکے رہے، حضرت طلحہ اور زبیر ٹکے رہے، حضرت سعد بن وقاص ٹکے رہے، عبد الرحمن بن عوف ٹکے رہے، ابو عبیدہ بن جراح ٹکے رہے، علی عمر اور ابو بکر ٹکے رہے، عثمان غنی ٹکے رہے. میں کہوں گا عثمان غنی ٹکے رہے، کیا اعتراض کرتا کر لے. میں بولوں گا کہ عثمان غنی ٹکے رہے. میں علی اور عثمان میں فرق نہیں دیکھتا رضی اللہ تعالی عنہما. میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اب اللہ کہہ رہا ہے جب اب آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے، کاش ہندوستان کے ہر مسلمان تک یہ میسج 5 منٹ کا پہنچ جائے. اللہ کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے نبی ایسے ہیں قاتل معہو، ان کے ساتھ جہاد کیے، ان کے ساتھ ہو کر کافروں کے خلاف جہاد کیے. ربیون، خدا والے، کثیر، بہت سے خدا والے. ربانی بھی کہتے ہیں، ربی بھی کہتے ہیں. رب والے کو کیا کہتے ہیں؟ ربی. ربانی بھی کہتے ہیں، ربی بھی کہتے ہیں. تو ربیون کا مطلب کیا؟ اللہ والے. اللہ والے کا مطلب کیا؟ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہمارا ہر کام بولو نا با پیسوں کے لیے. ہمارا ہر کام پیسوں کے لیے. دوسرا کیا ہے؟ میں صبح سے شام تک ہمارا ہر کام پیسے کے لیے. ہماری خوشی، آپ لوگوں کو غصہ آ رہا ہے، ہمارا مطلب ہماری خوشی پیسہ. کیا کلر کے نوٹ ہو؟ پہلے تھے بیچ میں آئے تھے پنک کلر کا نوٹ، اب ایک گرین بول سکتے ہو اسے. ہماری خوشی گرین نوٹ، ہمارا غم گرین نوٹ کا. حمید اللہ بھائی کے پینٹ کے کلر کی نوٹ، 500 روپے کی نوٹ. ہمارا خوشی گرین نوٹ، ہمارا غم گرین نوٹ کا چلے جانا، یہ ہمارا ہے. ربی ایسے نہیں رہتے. ربی کی خوشی اللہ کی عبادت، ربی کا ہر کام اللہ کے لیے کام کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کئی نبی گزرے. حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جہاد کیا گیا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکلتے تھے لوگ، داؤد علیہ السلام جا کر جالوت کو ختم کیے، ان نبیوں کے بارے میں. تو کئی ربی نبیوں کے ساتھ تھے. جب ان کو بھی مصیبتیں آتی تھی فما وہنو، وہ سست نہیں ہوئے. یعنی احد کی جنگ ہونے کے بعد اب صحابہ کے دلوں پر صدمہ ہوا ہے. بدر کا جو کانفیڈنس تھا احد میں ریورس ہوا ہے، الٹا ہو گیا ہے. یعنی جان بچا کر اپنے آپ کو لے کر نکلنا تھا. ابو سفیان تلوار ہلاتے ہوئے آئے، اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب ابو سفیان مسلمان سب آ کر اتر گئے، پہاڑ کے دامن میں چلے گئے. پہاڑ پر چڑھ کر ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہلا رہے تھے. کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے ابو بکر؟ کہاں ہے عمر؟ زندے ہیں کیا؟ یہ منظر دیکھنا پڑا. لوگ تلواراں لہرا لے کو جاتے معلوم. شکریہ تمل ناڈو کا، اللہ اسی طرح قائم دائم رکھے تمل ناڈو کو. آپ تھوڑا نارتھ انڈیا میں نکل کر جائیں، یہ سب منظر وہاں کے لوگ دیکھے ہیں. تلوار ہلاتے
وہ ہلاتے. وہ ٹیمپو کیسا رہنا اللہ بتا رہا ہے. تلوار بھی ہلا لے، ترشور بھی ہلا لے، کیا کرتا کر لے، جب تک میرا رب کی اجازت نہیں ہوگی میری جان نہیں جائے گی. میں بولا نا 5 منٹ کے لیے میسج سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں تک پہنچ جائے. 5 منٹ کا میسج کافی ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. شہادت دیا الحمدللہ. تیرے ہاتھ سے نہیں مرا الحمدللہ، تیرے ہاتھ سے کٹا ڈبل الحمدللہ. کشنا ہمت ہے نا. یہ آیت جو ہے مسلمانوں کو اللہ ہمت دلا رہا ہے. جب اللہ کے لیے کھڑے پہلے سست نہیں ہونا. کیا با انہیں مارنے آتا ہے نا، ہمیں خاموش کنارے چلے جائیں گے، ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے رہیں گے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آواز اذان دیتے رہیں گے. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پتھر عبادت کے لائق نہیں، کوئی بیل عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہاتھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی لائق نہیں. اس میں نو کمپرومائز، نیور کمپرومائز. لمحے کے لیے نیور کمپرومائز. میرا دین کیا ہے؟ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میرا دین ہے. یہ کہنے میں لمحے کے لیے نہیں شرماؤں گا. اس کے لیے کچھ بھی مصیبت آ جائے میں سستی نہیں کروں گا. تو وہ ربی نبیوں کے ساتھ لڑے. ابھی آیت میں ایسا بولے بغیر کیسے جاؤں؟ حضرت ذرا سنبھل کو جاؤ نا، پھر آیت کی تفسیر چھوڑ دینا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا، وہ سست نہیں ہوئے. لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو مصیبتیں انہیں اللہ کے راہ میں آئے، سی اے آئے گا، این آر سی آئے گا، ایس آئی آر آئے گا، وہ آئے گا، یہ آئے گا، کچھ بھی آئے گا، میرا جو جذبہ ہے دین کے خاطر مر مٹنے کا وہ کبھی نہیں ہٹے گا. فرما دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب سے پیاری موت کیا؟ اللہ کی راہ میں ہمیں موت آئے. تو اللہ کی راہ میں جب مصیبتیں آتی تو انسان سست ہو جاتا. مطلب کیا؟ چھوڑو بھائی، چھوڑو بھائی، نہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہارے سے محبت کریں گے، ہم تمہارے ساتھ مل جل کر رہیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شان سے کہتے رہیں گے. یہی قرآن کا پیغام ہے. وما ضعفوا، اور کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. دشمن کتنا بھی ہمارے سامنے ناچے اچھلے، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. کیوں؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. بڑا شیر ہے، ایک شیر ہے، شیر ببر. شیر ببر کے ساتھ آپ ہیں، وہ شیر ببر آپ کا ہے. 10-20 جنگل کے کتے آ کر پکارے تو شیر ببر کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ڈرے گا کیا؟ نہیں ڈرے گا نا. شیر ببر کیا ہے اللہ کے سامنے؟ دکھ نہیں رہا ہے بھائی آپ کو، بس اللہ دکھ نہیں رہا ہے. جب بندے کو مسلمان ہونے کے لیے ستایا جاتا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. رب ساتھ ہوتا ہے، انگلی نظر نہیں آتی. یہی ایمان ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے. کمزور مت پڑو کا مطلب کیا؟ ابھی جنگ ہوئی، ابو سفیان تلوار لہرا کر سامنے سے گئے، مسلمان ڈر یعنی بچ کر آئے. اب اللہ کہہ رہا ہے کمزور مت ہو کا مطلب کیا؟ کمزور کب نہیں ہوتا انسان؟ طاقت رہی تو کمزور نہیں ہوتا نا. اب ان کے پاس نہ پیسوں کی طاقت ہے، نہ لوگوں کی طاقت ہے، نہ پولیٹیکل پاور ہے. کس طاقت پر اللہ طاقتور بنو بول رہا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وما ضعفوا وما استکانوا، اور وہ نہ دبے، کبھی نہیں دبنا، کبھی سرنڈر نام کی چیز نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کربلا سے زیادہ ہو سکتا ہے کیا؟ کربلا سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ گھر کے بچے کو شہید کرا دینا، اس سے بڑھ کر ہوگا؟ خون دے، جان دے، دبنا نہیں.
وَمَسْتَكَانُوا، اور وہ نہیں دبے. وہ اب اس کے لیے تینوں چیزیں کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. مشکل، بولنا آسان، وسیم حضرت چیخ چیخ کو بولا لیں گے، پہلے کرنٹ کٹ کرے گا، مچھر میں سونا. فلسطین میں کیا کیا ہوتا ذرا دیکھیں. بدر میں کیا ہوا؟ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ نکلے تھے. احد میں اللہ بتایا کہ یہ سب ہو سکتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب نکلے یہ تمام چیزوں کے لیے ریڈی ہو کر نکلیں. پانی کٹ کرے گا، راشن کٹ کرے گا، بچوں کا ایجوکیشن کٹ کرے گا، آپ کے جاب کٹ کرے گا، آپ کا میرٹ کٹ کرے گا، سب کٹ کرے گا. یہ جو سب کٹ ہوا یہ کیا کٹ ہوا؟ دنیا کٹ ہوئی. اور ہمارا آخرت کا سودا کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کے جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، جنت دے کر اللہ خرید لیا. جتنا دین کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے، سمجھ جائیں کہ یو آر دا سکسیسفل ٹریڈر، یو آر دا سکسیسفل ویاباری، یو ڈیڈ اے گڈ بزنس، کہ دین کے خاطر آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ صبر کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ پیار کرے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ صبر کرتے ہی کس کا پیار مل جاتا ہے؟ اللہ کا پیار مل جاتا ہے. اللہ کے پیار ملنے کی کئی نشانیاں ہیں. ایک نشانی بولیے. اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے، اس کی کئی محسوس ہوتا. میں آپ سے پیار کروں، آپ کو محسوس ہوگا. وسیم حضرت دیکھو ذرا مسکرائے مجھے، دیکھو مسافہ معلوم، انہوں مجھے محبت کرتے. اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے، اس کی ایک نشانی بولیں. حافظ صاحب، اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے، ایک نشانی بولیں. میرے دو محبوب آ کر، سارے محبوب میں دو خاص محبوب ادھر بیٹھے ہیں، بولیے. آزمائش، وہ بہت بڑا پیار ہو. اللہ جب پیار کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو دعا کرنے میں مزہ مل جاتا. اللہ دے اللہ، اللہ دے اللہ. جب دعا کرنے میں مزہ ملتا، آپ کی دعائیں لمبی ہو گئیں، سمجھ جائیں اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے. وہ آپ کو اس کے سامنے بٹھا کر آپ کی آواز سن رہا ہے. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے تو نمازوں میں آپ کو مزہ مل جاتا ہے. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، گناہ سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے تو عبادتوں میں آپ کو مزہ ملتا ہے. یہ نشانیاں ہیں. اور اللہ آپ کو زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ پر مصیبتوں کو سر پہ ڈال دیتا ہے. آپ کی جو ادا اللہ کو پسند ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اگر آپ کی نماز اللہ کو پسند ہے، نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر ماں باپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں، آپ کی ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ماں باپ کی خدمت بڑی مصیبت بنا دے گا. سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کی یہ خدمت دیکھنا چاہتا ہے، ہر ادا میں کتنا میرے واسطے کرتے دیکھنا چاہتا ہے. واللہ یحب الصابرین. تو جب وہ نبیوں کے ساتھ نکلتے، ربی، ان کو بھی مصیبت آتی تھی، ان پر بھی تکلیفیں آتی تھیں، تو کیا کرتے تھے؟ بڑی سنہری آیت ہے. وما کان قولہم، ان کا کچھ کہنا نہیں ہوتا، الا، مگر. مصیبتیں آ رہی ہیں بھائی، کھانا چلے گیا ہے، گھر پر بلڈوزر چڑھا دیا، گھر پا 30-50 سال سے گھر میں جی رہے ہیں، فین ہے، سب فیسی، بلڈوزر چڑھا دے رہا ہے. بچوں کو اسکول میں سے نکالنا پڑ رہا ہے برقعے کے خاطر. تو جب ان پر مصیبتیں آتی تو کیا کہتے؟ کیا اللہ اتنا عبادت کر کو بھی ہماری حالت ایسی کر ڈالانا اللہ. یہ نہیں کہتے. وہ کیا کہتے تھے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ بولتے ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آپ پر مصیبت آئے اور آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے کہ میں کچھ نہ کچھ غلطی کیا ہوں، گناہ کیا ہوں، اس کی وجہ سے مصیبت آئی، آپ ان ربیوں میں شمار ہیں. اللہ کے فضل سے گنہگار ہوں میں. کچھ بھی مصیبت آتی تو آج تک یہ ذہن میں نہیں آیا
کہ اللہ کیوں مجھے مصیبت دیا، فوراً ذہن میں بات آئی، ہاں میری عبادتوں میں کمی آ گئی، میرے گناہ شاید ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مصیبت آئی۔ ہمیشہ یہی ذہن میں آیا۔ جب پیر ٹوٹ کر تھا، اسکین کے لیے لے کر جا رہے تھے، جان جانے کے جیسا درد تھا، پوچھیں گواہ ہیں، صرف منہ پر کیا تھا، رب اللہ معاف کر ڈال، اللہ معاف کر ڈال اللہ۔ تو مطلب کیا، اگر مسلمان اللہ کے اور اس کے رسول کے مطابق چلتا رہے، دنیا میں بھی اسے مصیبت نہیں آئے گی۔ فیکٹ، آپ ایگزیکٹ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ بدر میں آئی؟ نہیں آئی۔ احد میں آئی؟ احد کے بعد نہ خندق میں آئی، نہ خیبر میں آئی، نہ فتح مکہ میں آئی، کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے نظام پر چلتے رہیں گے، مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت آتی ربی لوگ سمجھ جاتے تھے، ہاں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوا، کہ بڑی پیاری آیت ہے، جب بھی آیتیں گزرتی ہیں اللہ ہمیں محبت کرتا ہے، ہم سے یہ توبہ کرا رہا ہے۔ درود پڑھیں اللہم۔ میں تفسیر کرنے کے بعد دعا کریں گے، تفسیر کرنے کے بعد دعا کریں گے۔ حضور کی سنت تھی، جب بھی آیتیں آتی حضور روتے تھے، جب بھی اس طرح آتی حضور مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا، اور ہماری زیادتی کو فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں۔ اب ذنوبنا کیا، اسرافنا کیا؟ ذنوبنا کا مطلب ہے چھوٹے گناہ، اسرافنا کا مطلب کیا، بڑے گناہ۔ زنا بڑا گناہ، ماں کو گالی دے دینا بڑا گناہ، باپ کو گالی دے دینا بڑا گناہ۔ تو چھوٹے گناہ سے بھی معاف کر دے، ہمارے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ مطلب کیا، جب مصیبت آئی فوراً اپنے گناہ چھوڑیں، پہلے چھوڑ دیں، گناہ چھوڑنے کے بعد ہی تو توبہ ہوگی۔ گناہ چھوڑ کر توبہ کریں اور پھر اللہ سے مانگیں، پہلے اپنے آپ کو سدھاریں پھر اللہ سے مانگیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو مولا تو جما دے، کھڑ جانا۔ جب بھی مصیبت آئے، بہترین بات کیا ہے، بڑی آپ کو ایک سکسس کا راز بتا رہا ہوں، ہمت نہ ہاریں، جسٹ اسٹینڈ فرم۔ مشکل کے دن ہٹیں گے، میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ بچہ خدا نہ خواستہ نابینا پیدا ہو گیا، اب فوراً کیا ہوگا، زندگی کیا ہوگی، نہیں، بس کھڑے رہنا۔ میں اس بچے کو کیا کر سکتا ہوں، اسے وہ اسکول میں جماؤں گا، وہ کروں گا، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے، اللہ کی مدد آ جاتی۔ ہمت نہ ہاریں، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما مولا، کھڑے رہنے کے لیے۔ وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ دعا کر کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ دعا کرنے والے کون؟ میں اور آپ کیا، غازی بھائی اور وسیم کیا؟ ان کے بارے میں اللہ کہہ دیا یہ ربی ہیں۔ پہلے اللہ ان کی صفت کیا بیان کیا، یہ ربی، یہ ایسے ربی مطلب اللہ والے، اور ایسے اللہ والے خود نہیں بول رہے ہیں کہ ہم اللہ والے، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ربی۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ والے، تو انہوں گناہ کرے رہیں گے کیا؟ اللہ جنہیں ربی کہا وہ گناہ کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے۔ تو جو ربی ہیں
وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں. صرف یہ نہیں بولے کہ اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما، یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہماری اسرافنا بڑے گناہ معاف فرما. ان کے بڑے گناہ نہیں ہیں. نہیں کر کو کی کیسا ایکٹنگ کرتے کیا؟ سوال آتا نہیں کرے پھر مجھے معاف کر، میرے بڑے گناہ معاف کر کا مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ حضور فرماتے ہیں مومن اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی، چھوٹا گناہ کو بھی، مومن جس کے دل میں ایمان ہے، جو خدا کو سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے سمجھتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی سمجھتا ہے کہ ایک بڑا پہاڑ ہے جس کے نیچے کھڑا ہے، کبھی بھی وہ پہاڑ اس پر گر کر وہ پیسا جائے گا. اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اس کے دل میں وہ بڑے سے بڑے گناہ کا کتنا دکھ رہتا ہے، کتنی فکر رہتی ہے، گویا ناک پر مکھی بیٹھی اور مکھی اڑا دیے، بڑے سے بڑا گناہ چلا گیا. افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے زمانے میں نیک لوگوں کے زبان پر تھا میں گنہگار، میں گنہگار، میں گنہگار، لیکن آج حالت ایسی ہے کہ کسی کے منہ سے نکلتا نہیں ہے کہ میں گنہگار. 1 سال ہوا سدر کو داڑھی رکھ کو. اب انہوں 1 سال سدر کو داڑھی رکھے نا، اب ان کی سوچ کیا ہو گئی معلوم؟ انہوں صحابہ کی زندگی گزارتے ہی سمجھ گئے. انہوں 1 سال سے پہلے کیا کیا کر لے کو تھے، 1 سال یا 5 سال یا 10 سال. توبہ کا مطلب کیا معلوم؟ التوبۃ ندامۃ، جو بھی گناہ ہوا اس گناہ پر پچھتاوا رہنا اور اس گناہ کا ہمیشہ ڈر رہنا، اسی کو کہتے ہیں توبہ. تو آپ 2 سال پہلے، 5 سال پہلے کالج میں لچے لفنگے تھے ہم، میں نہیں تھا، میں آپ بولا تو آپ لوگوں کا دل دکھے گا. کالج میں لچے لفنگے تھے، نہیں کرے سو غلیظ کام نہیں، ناچے، شرابیوں کے ساتھ جا کر گھومے جھومے، کیا کیا کام کیے. اب وہ توبہ کر لیے، داڑھی رکھ لیے، اب وہ جو گناہ سب آ کر بھول جانا، کیا نہیں بھولنا. توبہ کا مطلب کیا؟ آپ کی تعریف کچھ بھی کر لے لوگ، اتنے نیک آدمی ہی، اتنے وہ ہی، ہمارے ذہن میں کیا رہنا؟ میں وہ. اسی کو کہتے ہیں توبہ، اسی کو کہتے ہیں توبہ. وہ سب بھول کر صحابہ کی زندگی شروع کر لیا. شرم نہیں آتی؟ صحابہ کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، منہ سے کیا بولنا؟ صحابہ کی زندگی گزار رہا ہوں نہیں بولنا. 1 منٹ گزار نہیں سکتا تو. صحابہ کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو پوچھا جائے کتنی کامیابی ملی؟ ابھی شروع ہی نہیں ہوا. صحابہ کی زندگی وہ سمجھ گئے انہوں اپنے آپ کو، ابو بکر عمر سمجھ رہے ہیں. ہمیں کون جو کالج میں ناچے نہیں، وہ ہمیں. آپ کی کتنی بھی عبادتیں ہماری آ جائیں، کتنے بھی قرآن ہمارے آ جائیں، ہم کون؟ وہی یاد رکھنا. کون یاد رکھتے؟ حدیث ہے قیامت کے دن محشر کا میدان، سارے انسان 1000 سال کھڑے رہیں گے. یہ سوچ آئی تو بھائی ہم مسلمان، میں باہر سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے بات کر رہا ہوں. میں کون سا پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں؟ ربی، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ربی، وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ مولا ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، ہماری زیادتیاں بھی معاف کر دے. تو اپنے آپ کو صحابہ والے سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں. ربی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. آج 1 سال نہیں ہوا گناہ چھوڑ کر، 2 سال نہیں ہوئے گناہ چھوڑ کر، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم صحابہ کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں اور ہر روز کوشش میں ناکامیاب ہو رہے ہیں. یہی مومن کی سوچ رہنا، اسی کو ربی ہے، یہی ربی ہے.
1000 سال، میں بیکار بات نہیں، یہ آیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. 1000 سال سارے انسان کھڑے رہیں گے، تھک جائیں گے. 1000 سال جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ، کس شان میں ہوں گے آدم علیہ السلام؟ اللہ والوں کو محشر کے میدان میں ننگا کر کر نہیں لایا جائے گا. اللہ والے خبر سے نکلنے سے پہلے ان کو کپڑے پہنا دیے جائیں گے. سارے انسان ننگے نہیں کھڑے رہیں گے، ان کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، اور مومنوں کے لیے سواریاں آ جائیں گی. قرآن کی آیت ہے، مومن جب خبر سے نکلیں گے ان کے لیے سواریاں آ جائیں گی. سواریوں پر ریپبلک ڈے پریڈ گیا نا، جو ان کو ایوارڈ ملا، وہ سب ہاتھیوں پر بیٹھ کر گئے. اس طرح محشر کے میدان میں مومن ننگے نہیں کھڑیں گے، اللہ والے ننگے نہیں کھڑیں گے، وہ سب سواریوں میں سوار ہو کر جائیں گے. مومن اللہ والے جو اللہ کے لیے جیے. یہ انبیاء کے باپ ابا آدم علیہ السلام، وہ ان کی شان کیا، وہ اپنے خبر سے کیسے نکلے ہوں گے، کیا کیا فرشتے ان کے گاڑی، ان کی سواری کو کھینچ کر لے گئے ہوں گے. اتنے شان سے بیٹھے رہیں گے نا آدم علیہ السلام محشر کے میدان میں. اب ان کے پاس سارے انسان آ رہے ہیں، ان کے پاس سارے انسانوں کو بھیجنے والا کون؟ رحمان نا. یہ کیا عزت ہو رہی ہے ان کی، سواری پر سوار ہو کر آ گئے. سارے انسانوں کو ان کے پاس بھیجنے کا نظام بنانے والا کون؟ اللہ نا. اور سارے انسان آ کر کہیں گے آپ سارے نبیوں کے ابا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، اللہ نے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی. اتنی تعریف سنیں، ذرا غور کریں بھائی. اتنی شان سے آ گئے، سارے انسان آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی اتنی تعریف سن رہے ہیں، لیکن آپ ربیوں کے سردار ہیں. حضرت آدم کیا کہیں گے؟ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں. اللہ آج جتنا غصے میں ہے، اتنا کبھی غصے میں ہم نے اللہ کو نہیں پایا. تو میں پھل نہیں کھاؤ بولا تھا اللہ، وہ پھل میں کھا لیا. مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں غصے میں، اللہ معاف کر دیا، قرآن میں آ گیا اللہ معاف کر دیا، کہیں غصے میں آ کر اللہ مجھے پھر سے نہ پوچھ لے پھل کیوں کھایا، اس لیے اللہ کے سامنے جانے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہی دین ہے، یہی دین ہے. تو آدم علیہ السلام جو ربیوں کے سردار، نبیوں کے ابا آدم علیہ السلام، اپنا وہ پھل کھانا جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے آدم بھول کر کھا لیے، وہ یاد رکھے. ہماری کرتوتیں کیا کیا ہیں، اور ہم سمجھ گئے کہ داڑھی رکھ لیے، توبہ کر لیے، سارے گناہ معاف ہو گئے. نہیں، سارے گناہ یاد رہنا. اور یہ ربی گناہ نہیں کیے نا، پھر کیوں بول رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بڑے گناہ معاف کرنا؟ اور سے سنیں، آپ کسی آدمی کے ہاتھ میں آپ کا بڑے سے بڑا معاملہ ہے، سمجھتے ہیں. ایک بڑے آدمی آ گئے، وہ بڑے آدمی آپ کو پروموشن دینے والے ہیں، کمپنی کے جنرل مینیجر، بہت بڑے آدمی. وہ آئے اور آپ کا پرفارمنس دیکھ رہے ہیں. آپ غلطی نہیں کیے، آپ غلطی نہیں کیے. آپ کیا کیے؟ انہوں کھڑے تھے، ان کے سامنے سے ایسا چلے گئے. آپ کیا کرتے ہیں؟ سامنے سے جانا غلطی کیا؟ ایسا ہوں چلے گئے. آپ کیا بولتے؟ بس سلمان میں غلطی کیا کی با اسے سامنے سے کیا؟ نہیں کیا بھی نہیں بھائی، ڈر لگتا با مجھے. وہ غلطی نہیں ہے، لیکن جس کے سامنے ہوا اس کی عظمت سلمان کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ چھوٹی چیز کو سلمان بڑی غلطی سمجھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنا اللہ کی قدرت ہمارے ذہن میں رہے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بڑی بڑی غلطیاں سمجھیں گے، اکڑ نہیں. ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ. اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے. تو اللہ نے انہیں دیا ثواب الدنیا، دنیا کا انعام،
وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے انعام کی خوبی اللہ دیا۔ ایسے لوگوں کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، لیکن اللہ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا انعام دے دیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبی دی۔ تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو دیتا ہے اس کو پیارا کہہ رہا ہے، دنیا میں جو دیا اسے پیارا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو آخرت کا انعام اللہ کے آنکھوں میں پیارا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا سمجھانے کے لیے دین اور دنیا کیسے بیلنس کرنا۔ دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑو کا مطلب کیا؟ کام چھوڑو نہیں، دنیا پر بھروسہ چھوڑو، دنیا سے محبت چھوڑو، دنیا کی لگژری کے غلام مت بن جاؤ۔ لیکن دنیا بنائی گئی جب ہمارے لیے ہے، ہم کیوں انجینئر نہ بنے؟ میں انجینئر بنوں گا، سب سے بڑا انجینئر بنوں گا۔ میں ڈاکٹر بنوں گا، سب سے بڑا ڈاکٹر بنوں گا۔ میں لا ایسا پڑھوں گا، سپریم کورٹ میں میرے سے بڑا کوئی جج نظر نہیں آیا، ایسا میں لا پڑھوں گا۔ کیوں؟ دنیا کے لیے نہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا انسانوں کی جان بچانے کے لیے۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں بیلنسنگ۔ میں جج کیوں بنوں گا؟ چیف جسٹس آف انڈیا اپنے رخے میں لکھنے کے واسطے نہیں، نہیں 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 نہیں، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے میں جج بنوں گا۔ میں انجینئر کیوں بنوں گا؟ میں اس لیے بنوں گا کہ اوپر سب کے ناموں پر نام آئے تو محمد حامد کا نام آئے، سب کے اوپر کسی کا نام آئے، عبداللہ کا نام آئے۔ عبداللہ کا نام اس کے نام کے نیچے نہیں رہنا، جب ناموں کی لسٹ آئے، وہ کہیں بھی لسٹ ہو، گناہ کے سوا ہر لسٹ میں سب سے اوپر عبداللہ رہے گا، سب سے اوپر عبد الرحمن رہے گا۔ پوری کوشش کریں، لیکن دنیا سے میرا سب کچھ ہے، یہ سوچ کو دفن کریں۔ دنیا سے میرا سب کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کمانے کے لیے، یہ پیسوں سے میرا کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب انسان یہ بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں دنیا چھوڑ، دنیا چھوڑ۔ دنیا چھوڑ کا مطلب کیا؟ دنیا پر بھروسہ چھوڑ۔ سمجھ میں آیا؟ تو جب ہم دنیا کمانے جاتے ہیں تو چند وقتوں پر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر رمضان آئے گا، رمضان میں ہماری ایفیشینسی ظاہراً کم ہو جاتی ہے۔ 4 بجے کے بعد جو آئی ٹی وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ریحان، ہم نہیں کر پاتے، ہے نہیں ہے؟ سچی بولو، نہیں کر پاتے۔ تو ابھی رمضان میں دکھتا ہے، ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے۔ 4 بجے تھک جاتے ہم لوگ، افطار کرنا پڑتا، ظاہراً ہمیں دکھتا ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک مثال دیا میں آپ کو، وہ لوگ سود لیتے، سود لے کر بزنس میں انویسٹ کرتے، بزنس اوپر جاتا ہوا ظاہراً نظر آتا، ہم سود کی جگہ رک جاتے۔ وہ لوگ جن سے کام لیتے ہیں 12-12 گھنٹے کام لیتے، 10-10 گھنٹے کام لیتے، ہمارے دل میں کلیجہ ہے، ہم سوچتے نہیں نا، ایک آدمی 8 گھنٹے سے بڑھ کو کام نہیں کرنا نا، اس کی بھی فیملی ہے نا، انہیں بھی جا کو بچیاں کی طرح ایسا نہ کام لیں۔ صبح 9 سے لے کو رات کے 9 تک رہو بولے تو اس کی فیملی کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ انسانیت سے کام لیں۔ نہیں حضرت، مارکیٹ میں پورا ایسا کرتے، ہم مسلمان نہ بھائی، ہم مسلمان نہ بھائی، 6-8 گھنٹے گھومنے گھر کو نہیں گیا تو اس کے بچوں کی تربیت کون کریں گے؟ آپ 10 بجے تک اسے بٹھا لیا آپ کے دکان پر، کون تربیت کریں گے؟ حضرت ایسا پورا سوچے تو جینے نہیں ہوں گا نا۔ یو آر ناٹ بیلنسنگ بٹوین دا دین اینڈ دنیا۔
ہوتا کیا ہے، ایسے کئی ماحول ہیں جن میں ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں پیچھے ہو رہے ہیں، یہیں پر مار کھاتے۔ یہ ہماری عقل ہم کو بتاتی ہے کہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن اب سب کی عقل کے برابر آپ کام کریں گے تو سب کے برابر رہیں گے نا۔ سب سے الگ آپ کو کامیابی ہونا تو آپ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ دیٹ ادرس کی ناٹ ڈو۔ آپ کو کچھ الگ کرنا ہے جو دوسرے نہیں کریں گے، تبھی آگے بڑھیں گے نا۔ تو ایکچولی حقیقت میں جب سب ایک طریقے کا کام کرتے ہیں، آپ کو آپ کا اللہ کہتا ہے روزہ رکھ، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ۔ آپ کو آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کے نوکر کو 8 گھنٹے کے بعد گھر کو جانے کے لیے دے دے، 1 گھنٹے ایک دن اسے رضا دے دے، ایک شام اسے بولو بات تمہیں بیوی بچاؤں کانتی بلا لے کو گئے کیا با کرو، یہ سب میں کرتا تھا اللہ کے فضل سے۔ اگر بیوی بچاؤں کانتی بلا لے گئے کیا نہیں کیا، پکڑو ایک 200-300 روپے لے، آج جا کو تو اپنے بیوی بچائیں کے ساتھ جا کو خوشی منا۔ اسے کہتے ہیں انسانیت۔ تو سب ایسا کر رہے ہیں، آپ کی رب کی بات مان کر یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ۔ سو وین یو ڈو جب آپ کوئی الگ کام کریں گے تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو سب کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ رزلٹ ملے گا جو دوسروں کو نہیں ملتا، جو بدر میں مسلمانوں کو ملا۔ ٹونیشیا میں، یہ نام یاد ہے اس کا، میں کچھ بولا تھا۔ ٹونیشیا میں ایک آیا تھا لبرل مینٹالٹی کا بادشاہ، ٹونیشیا میں برقوبہ کچھ تھا، اس کے وہ دنیا ہی سب کچھ سمجھتا تھا، تو وہ برقوبہ کچھ نام ہے۔ وہ دیکھا کہ ساری دنیا، یورپین کنٹریز، امریکہ، چائنا، سب آ کر 12 مہینے محنت کرتے ہیں، پروڈکشن چلتا ہے، اور مسلمان آپ اسلامک کنٹریز میں چلے جائیں، میں دبئی وغیرہ میں تھا، رمضان میں بالکل آدھا بھی پروڈکشن نہیں چلتا۔ آخری 10 رات آتے ہیں نا وہاں پر، جو بھی تھے سعودی دبئی میں، آخری 10 رمضان کے شروع ہوتے، ایسا لگتا نام کو آفس کو جا رہے ہیں، کیونکہ جنرل مینیجر بھی روزہ، جو ہم کو کام دیتا ہے وہ بھی روزہ، جو ہمارا رپورٹ لینے والا ہے وہ بھی روزہ، سب روزہ رہتے ہیں، تو ایک مہینے کے لیے پورا پروڈکشن کم ہو جاتا۔ اب اس کا نام کیا؟ برقوبہ، حبیب برقوبہ، جزاک اللہ، حبیب برقوبہ۔ یہ دیکھا یورپین ویسا کام کرتے، سب یہ 12 منتھ کا جی ڈی پی ان کے پاس رہے گا، ہمارا 1 مہینے کا جی ڈی پی کم ہو جائے گا۔ تو برقوبہ بولا اللہ ظلم نہیں کرتا، تو جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ محنت کا کام کر رہے ہیں، ان کو روزہ رکھنا معاف ہے۔ کیسے بولا؟ دیکھو اللہ بولا نا سفر کرنے والے کے لیے روزہ معاف ہے، سفر میں تکلیف ہوتی اس لیے اللہ روزہ معاف کر دیا۔ دودھ پلانے والی عورت کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، پریگننٹ عورت کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، بوڑھے آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ تو اب یہ جو ورکرز ہیں ان کو اتنا کام کرنا ہے، یہ کام کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ چیز پر حبیب برقوبہ کوشش کیا، لیکن اس پر ایک عالم دین تھے، محنتی عالم دین، ابن عاشور۔ کیا نام تھا آپ کا؟ حضرت ابن عاشور۔ ابھی ہوا، ایک 50-60 سال 70 سال پہلے ہوا۔ حضرت ابن عاشور، سارا ٹونیشیا مسلمان کسی بادشاہ کا نہیں رہتا، مسلمان اللہ والے کا رہتا ہے۔ حبیب برقوبہ بول رہا ہے روزہ چھوڑنے کے لیے، مسلمان نہیں چھوڑتے، کیونکہ ابن عاشور کا حکم نہیں ہوا روزہ چھوڑنے کا۔ حبیب برقوبہ کیا کیا؟ ٹیلی ویژن پر آیا، بولا دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، میں مسلمان ہوں لیکن میں پریزیڈنٹ ہوں، مجھے روزہ رکھ کر پریزیڈنٹ کی ذمہ داریاں ادا کرنا نہیں ہوتا، اللہ اجازت دیا ہے روزہ چھوڑنے کی مسافر کو، اس اجازت میں بھی آتا ہوں، آپ سب کے سامنے میں پانی پی رہا ہوں۔ یہ بولنے کے بعد بھی مسلمان روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
تو اب یہ دیکھا ٹونیشیا کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں حضرت ابن عاشور، ان کے پاس جا کر اس کے منسٹرز آئے، بولے آپ ریڈیو پر آ کر کہہ دیں کہ حبیب برخوبہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ ابن عاشور کہتے ہیں تمہارے منسٹرز ہیں نا مولوی، وہ مولویوں سے تم بلوا لو، میں غریب آدمی، میری کیا ضرورت ہے، میں کون ہوں، میں کیا پاور ہوں، نہیں نہیں نہیں، بادشاہ کہہ رہا ہے آپ بولنا۔ تو برخوبہ کی بات مان لیے، ریڈیو پر آ گئے۔ اب ریڈیو پر اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، دیکھیے برخوبہ کی بات کے برابر ابن عاشور اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، سارا ٹونیشیا سن رہا ہے ریڈیو پر، ٹی وی پر۔ حضرت ابن عاشور آ کر کہتے ہیں کہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے ہیں جیسا اگلے پر ہوئے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ صدق اللہ وکذب حبیب برخوبہ، کہا کہ اللہ نے سچ کہا، حبیب برخوبہ جھوٹا ہے، بول کر چلے گئے۔ سب کو جمع کر ریڈیو پر بول دیے، اسے کہتے ہیں بیلنسنگ۔ تو آپ آگے بڑھتے رہو، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں اس وقت دنیا کے لیے نہیں جانا، اللہ کے حکم کے لیے پلٹنا۔ آپ کو سارے اسباب بتائیں گے کہ یو آر لوزنگ، آپ لوز کرنے والے ہیں، آپ مس کرنے والے ہیں۔ آپ بولنا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لوز بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ سو ڈفرنٹ دیٹ آئی ول بی ریوارڈڈ differently as my elders, my companions of Rasulullah were rewarded in the battle of Badr۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں دین اور دنیا کا بیلنس۔ عقل کہے گی بوڑھے ماں باپ، تمہاری نیند چھوڑ کو تمہیں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے تو تمہاری ہیلتھ کیا ہوں گی؟ بھاڑ میں جائے ہیلتھ، باڑ میں جائے نیند، باڑ میں جائے نوکری۔ اللہ کا حکم ہے بوڑھے ماں باپ پہنچ جائیں بڑھاپے پر، ان کی خدمت کرو۔ یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، یو ول بی ریوارڈڈ ڈفرینٹلی۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ صرف پیشانیوں پر گھٹے ہا جانا یہ نہیں، یہ بھی عبادت ہے، پہلے یہ چیزیں اس کی دیکھو کیسی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کے بھائی بہن غریب ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ بن سکتے ہیں، آپ بزنس میں بڑے سے بڑے پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے پہلے اپنے لوگوں کو مدد کرو۔ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ۔ مجھے معلوم ہے ایسے دو بڑے بھائی میرے محلے میں پہلے تھے، عمر ہو گئی شاید، اب رہتے تو دونوں کی عمر 70 سال رہتی۔ دو بڑے بھائیوں کی مثال ہے میرے آنکھوں کے سامنے۔ یہ دونوں بڑے بھائی، ان کے زیادہ بھائیاں تھے، 5-6 بھائیاں تھے، بڑے بھائی یہ لوگ، یہ اسکول پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں بہت کم سیلری ہوتی تھی۔ دونوں کے ابا کی سیلری اتنی نہیں تھی کہ پورے بچوں کے ایجوکیشن کر سکے، اور یہ دونوں بڑے بھائی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اس زمانے میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ دیکھو دنیا اور دین میں بیلنس کیجئے، اس زمانے میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ دونوں بھائیوں نے سوچا کہ میرے چھوٹے بھائی اگر پڑھیں گے نہیں غریب ہو جائیں گے، کرنا کیا ہے؟ میں میرا ایجوکیشن قربان کرتا ہوں میرے بھائیوں کے ایجوکیشن کے لیے۔ تو دونوں بھائیوں نے ایک رکھ لیجئے آپ، اس بڑے بھائی نے اپنا ایجوکیشن چھوڑ کر کمانے کے لیے چلے گئے، اور چھوٹے بھائی دیکھ رہے ہیں بھیا اچھا پڑھنے والے، بھیا اپنا چھوڑ کر کیوں گئے؟ بھیا اپنے چھوٹے بھائیوں کی بھلائی، اپنے چھوٹے بھائیوں کی بھلائی کے لیے بھیا مصیبت اٹھانے کے لیے گئے۔ چھوٹے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں یہ اسکول کی فیس ایک آدمی کی قربانی ہے، ایک آدمی کے خواب
ٹوٹ کر یہ اسکول کی فیس آ رہی ہے. وہ چھوٹے بھائی بھی دیکھتے ہیں بھیا کی محنت، وہ چھوٹے بھائی بھی لگاتار دل لگا کر پڑھتے ہیں. ایک بڑا یورپ میں انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا اسٹینلی میڈیکل کالج کا ڈاکٹر بنا، کوئی بڑا بزنس مین بنا. یہ سب بننے کے بعد اس کے بھائی نے کچھ الگ کیا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا رب بھی اسے کچھ الگ دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا. یہ سب سیٹل ہونے کے بعد یہ چھوٹے بھائی آئے اور بولے بھیا آج کے بعد آپ یہ دکان میں کام نہیں کریں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کی بلڈنگ ہم بنائیں گے. اور یہ جو بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پیسوں سے بنا رہے ہیں، ہمارا ایک ایک پیسہ آپ کا احسان ہے، ہمارا ایک ایک پوزیشن آپ کا احسان ہے. تو اس ایک قربانی نے he did something differently than others for the sake of Allah on the instruction according to the instruction of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ الگ کیے حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ان کا بھی بڑھاپا چمکا، ان کے بھائیوں کا بھی چمکا. یہ حضور کے نقش قدم پر نہیں آتے، سیلفش ہو کر اپنا کام کرتے، یہ بھی نہ آگے بڑھتے، ان کے بھائی لوگ بھی نہ آگے بڑھتے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. کوشش کیا میں کہ دین اور دنیا کیسے بیلنس کرنا ہے. مختصر یہ دنیا کماتے رہیں، لیکن جہاں اللہ کے خلاف جانا پڑے نہ جائیں، رک جائیں. آپ کو لگے گا کہ آپ پیچھے ہو رہے ہیں، اس وقت آپ سوچیں کہ I am going to do something different that will do. میں کچھ الگ کرنے جا رہا ہوں. جس طرح بدر میں اللہ کامیابی دیا، 3000 فرشتے آئے، 5000 فرشتے آئے، اسی طرح کی کامیابی انشاءاللہ مجھے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس کہنے اور سننے کو تو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا تو ہمارا ہو جا. مولا ہمیں تو اپنا بنا لے. مولا ہمیں بھی ربیوں کے جماعت میں شامل کر لے. مولا ہمیں دنیا کے لیے جینے والا نہ بنا. مولا ہمیں آخرت کے لیے جینے والا بنا. مولا ہماری زندگی کا ہر کام تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنا ہو جائے. مولا ہمیں دنیا کے کتوں میں ہمیں شامل مت کر. ہمیں ربیوں کی صف میں ہمیں شامل فرما. مولا ہمیں دین کی سمجھ دے. مولا ہمیں دین پر خاص ثابت قدم رکھ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.